لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام ولنا اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یا آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے دو چار باتیں کرنی تھیں، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا اور میں نے یہ سوچا کہ جواب مومنین تک پہنچائے جائیں اور اپنا بھی نام ناصر امام میں درج کرا لیا جائے۔ امید ہے کہ مولا ہمارا نام ناصر میں، جہاں اتنے انصار ہیں تحریر کی شکل میں اور تقریر کی شکل میں امام کی نصرت کر رہے ہیں اور جوابات دے رہے ہیں دشمنوں کو، تو امام اپنے ناصرین میں اور اپنے انصار میں نام شمار کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک شعر سے کرتا ہوں کہ حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے ایک ملا نے عزاداری کی تشبیہ بدعت سے دی ہے، یعنی ایک سنت کی تشبیہ بدعت سے دی ہے، عزاداری کی تشبیہ تراویح جیسی بدعت سے دی ہے۔ ہمارے علماء کرام ذاکرین خطبہ جو مجھ سے بہتر جوابات دے چکے، انہوں نے آیات قرآنیہ اور احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے استدلال کیے ہیں اور براہین کے ذریعے جوابات دیے۔ میں بھی چاہتا تو کسی ایک آیت کو سرنامے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا اور جواب دیتا، لیکن نہیں، آیات اور احادیث سے استدلال اس کے سامنے کیا جائے کہ جو واقعی سو رہا لیکن جو جان بوجھ کر سو رہا ہے، اس کے سامنے آیات سے اور احادیث سے استدلال نہیں ہوتا۔ جس انداز سے اس نے عزاداری کی توہین کی ہے اسی انداز سے اسے جواب دیا جائے۔ اس نے یہ کہا کہ عزاداری تراویح جیسی ہے، تو مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ ملا ابو جہل جیسا ہے، اس کی والدہ ہندہ جیسی ہے، اس کے چچا آذر جیسے ہیں، اس کا دادا ابو سفیان جیسا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ لوگوں کو برا کیوں لگ رہا؟ جب میں نے یہی بات لوگوں کے سامنے کی اور تبادلہ خیال کیا تو جو ان کے چاہنے والے تھے وہ چراغ پا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی کہہ دیا کہ جیسے اس ملا نے کہا کہ تراویح عزاداری تراویح جیسی ہے، تو ویسے ہی مجھے کہنا پڑا کہ اس کا چچا آذر جیسا ہے، اس کا دادا ابو لہب جیسا ہے اور اس کی والدہ ہندہ جیسی ہے اور یہ خود ابو جہل جیسا ہے، اور اس کا شجرہ، اب نتیجہ نکالیے، اس کا شجرہ شجرہ خبیثہ جیسا ہے۔ جواب اگر دیا جائے تو اسی انداز میں دے دیا جائے، اس لیے کہ یہ جاہل ہے اور اسے تو دوبارہ مکتب میں پھر داخلہ لینا چاہیے، اور اسماعیل میرٹھی کی کم سے کم اردو کی 5 کتابیں پڑھنی چاہیے، یعنی 5 والیوم، تاکہ فصاحت و بلاغت کی تمیز آ جائے۔ میں ایک حوالہ دیتا ہوں، آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب نے جو تفسیر کی ہے، اس تفسیر میں بھی ایک جملہ ہے، آسان زبان میں پہنچانا ہوں تاکہ سب تک پہنچ جائے۔ اس میں جہاں مسلم تیوہاروں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، تفسیر فیضان الرحمن، اسی میں غیر مسلم تیوہاروں کا تذکرہ کیا ہے، تو دونوں کے تیوہاروں کے تذکرے کے بیچ میں ایک لفظ رکھی ہے بلا تشبیہ۔ یہ بلا تشبیہ کیا ہے؟ یعنی میں بغیر کسی تشبیہ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، میں غیر مسلم تیوہاروں سے مسلم تیوہاروں کی کوئی تشبیہ نہیں دے رہا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگ علماء کی فصاحت و بلاغت تھی، وہ صاحب بلاغت ہوا کرتے تھے، صاحب فصاحت ہوا کرتے تھے، جیسے آج ہمارے مراجع کرام ہیں۔ اس جاہل کو دوبارہ مکتب میں پھر داخلہ لینا چاہیے اور کم سے کم اردو ٹھیک سے پڑھے اور فصاحت و بلاغت ٹھیک سے پڑھے۔
تاکہ اسے سمجھ میں آئے کہ تشبیہ دی کیسے جاتی ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، ورنہ چاہتا تو آیات سے اور احادیث سے استدلال کرتا، لیکن ہم سے بزرگ علماء نے جیسے آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ نے، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا آگروہی صاحب قبلہ نے جو صاحب اوقات ہیں، اتنے معتبر علماء نے جوابات دے دیے. تو مجھے اب زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوانوں کی خدمت میں میسج دے رہا ہوں کہ جہاں بھیڑ کی بھیڑ جا رہی ہے وہاں نہ بھاگیں آپ. یہ دیکھ لیں کہ بھیڑ جا کہاں رہی ہے. عقلاء پہلے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. 2 طرح کے افراد اس دنیا میں تھے، تیسرا طبقہ پھر پیدا ہو گیا. ایک تو وہ جو بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، ایک وہ جو بولنے کے بعد سوچتے ہیں. لیکن یہ جو ملا پاکستان کا ہے یہ ان دونوں طبقوں میں سے نہیں ہے، یہ تیسرے طبقے میں سے. اور تیسرا طبقہ ہے جو نہ بولنے کے بعد سوچتا ہے، نہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے. یہ پاکستان کا ملا نہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، نہ بولنے کے بعد سوچتا ہے. اتنی توہین اس نے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کی، ان کے اصحاب جلیل القدر کی شان میں کی. اس کے بعد بھی ہماری قوم بیدار نہیں ہو رہی، اس کی غلطیوں پہ خاک ڈالی جا رہی ہے. پھر ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے. فقط والسلام، خدا حافظ.